السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں کانچ کا مسیحا پارٹ 15۔ سبزی منڈی میں ان کی اچھی خاصی جان پہچان ہو گئی تھی۔ اب تو فیض الحسن سبزی کی 2-3 گاڑیاں خریدنے لگا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اچھا خاصا نفع بھی دے دیا تھا۔ اس نے عنایت علی کو اس کا قرض بھی لوٹا دیا تھا۔ اللہ کی نعمتوں کا شکر وہ تلاوت قرآن حکیم سے کرتا تھا۔ اب تو اس کی شاگردی میں صفدر حسین نے بھی قرآن کریم ختم کر لیا تھا، یعنی مکمل پڑھ لیا تھا۔ اب وہ دہرائی کر رہا تھا۔ مگر دنیا سکھوں اور نفع کا ہی نام نہیں ہے، یہ دکھوں اور کانٹوں کی سیج بھی ہے۔ تقدیر کی مہربانی سدا قائم نہیں رہتی، ان پر بھی قدرت کی ستم ظریفی شروع ہونے والی تھی۔ ماہ نور کالج جانے کے لیے سیڑھیاں اتر رہی تھی کہ ایک زوردار چکر آنے پر لڑکھڑا کر گر گئی۔ ممتاز بھابھی اسے دیکھ رہی تھی۔ ماہ نور نے دیوار کا سہارا لے کر اترنا شروع کیا، مگر نیچے آتے ہی وہ ممتاز بھابھی کی باہوں میں جھول گئی۔ ماں جی بھی پریشانی کے عالم میں بہو کی طرف دیکھ کر رہ گئی۔ عنایت علی تو تمام معاملہ جانتے تھے۔ انہوں نے فوراً گاڑی نکالی اور ماہ نور کو ماں جی کو لے کر ہسپتال کی طرف چل پڑے۔ لیڈی ڈاکٹر نے جو کچھ بتایا تھا وہ ماں جی کی عقل سے ماورا بات تھی۔ وہ دنگ ہو گئی تھی، یوں لگتا تھا کہ اب زندگی بھر کبھی بھی نہیں بولے گی۔ مگر گھر آتے ہی انہیں ماہ نور کے چہرے پر چھلکنے والی خوشی کی رنگت نے تاؤ دلا دیا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا سینہ پیٹنے لگی۔ بہویں ان کی طرف دیکھ کر حیران ہو رہی تھی۔ وہ ساتھ ساتھ کہہ بھی رہی تھی اور ان کے آنسو بھی ان کا ساتھ دے رہے تھے۔ مانو تجھے موت کیوں نہ آ گئی، کاش تو اسی وقت مر کھپ جاتی۔ تم نے میرے خاندان کو بٹا لگا دیا۔ تمہارے باپ کی روح کو کتنی تکلیف پہنچی ہوگی۔ بھائیوں کی عزت کا ہی خیال کر لیا ہوتا۔ وہ سانس لینے کو رکی تو ممتاز بھابھی نے پانی کا گلاس ان کے منہ سے لگا دیا۔ سلمیٰ بھابھی نے انہیں تھام کر رکھا تھا۔ وہ نڈھال ہو کر زمین پر ہی بیٹھ گئی تھی۔ ماہ نور سیڑھیوں میں کھڑی یہ سب کچھ دیکھ کر سن رہی تھی۔ گھر میں ایک کوہرام سا مچا ہوا تھا۔ بھائی عنایت تو خاموشی سے ایک جگہ سر جھکائے کھڑے تھے۔ بھابھی ابھی دنیا داری کو سمجھ رکھتی تھی۔ وہ تمام معاملہ سن کر اور سمجھ کر خاموش ہو گئی، مگر انگشت بدندا رہ گئی تھی۔ کنواری ماہ نور ماں بننے والی تھی۔ گھر میں ابھی یہ واویلا ہو رہا تھا کہ ملک عبدالرحمن اندر داخل ہوئے۔ انہوں نے ماں جی کی یہ حالت دیکھی تو فوراً ان کی طرف بڑھے۔ ماں جی انہوں نے ماں جی کو پکارا تو وہ ہوکوں کی طرح ان کی طرف دیکھنے لگی۔ ان کا انداز ایسا تھا جیسے کہ وہ رحمان کو پہچاننے کی کوشش کر رہی ہو۔ ان کے دماغ اور دل نے رشتے کی پہچان کروائی تو ان کا ضبط ساتھ چھوڑ گیا۔ وہ بیٹے کو گلے لگا کر رونے لگی۔ ہم برباد ہو گئے رحمان۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ رحمان بھائی نے سمجھا کہ کوئی مزید فوتیدگی ہو گئی ہے۔ وہ ماں جی کو حوصلہ دینے لگے۔ حوصلہ کیجیے ماں جی، مجھے بتائیے کیا ہوا ہے۔ وہ ابھی تک تمام معاملے سے بے خبر اور لا علم تھے۔ کس منہ سے اور کس زبان سے کہوں، میرے خاندان کی عزت کی دھجیاں بکھر گئی۔ وہ بیٹے کو خاندانی وقار کے بقیے ادھڑ جانے کی روادات الفاظ میں بیان کرنے سے قاصر تھی، پھر بھی انہوں نے روتے ہوئے مانو کی طرف اشارہ کیا تو رحمان بھائی اس کی جانب کشش و پنج میں مبتلا ہو گئے۔ کیا اس نے پھر خودکشی کی کوشش کی ہے؟ وہ نہ سمجھ رہے تھے، اس لیے ان کے لہجے میں جھلاہٹ نمایاں تھی۔ مجھے صاف صاف بتایا جائے کہ کیا ہوا ہے۔ وہ اٹھ کھڑے ہو گئے۔ بھابھیاں سہم گئی تھیں، مانو پورے طمطراق کے ساتھ اپنی جگہ پر بیٹھ چکی تھی۔ آئیے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ سلمیٰ بھابھی نے ملک رحمان کو ایک طرف لے جا کر بتایا تو ان کے کان کی لوئیں سرخ ہو گئیں، آنکھیں شعلہ بار بن گئیں۔ کچھ ساعتیں تو وہ بے یقینی کی سی کیفیت میں اپنی بیوی کی طرف دیکھتے رہے، مگر ماں جی کا رونا حقیقت کو تسلیم کروانے کے لیے اٹل حقیقت تھا۔ وہ زمین میں دھنس جانا چاہتے تھے، مگر زندگی میں ہر خواہش پوری نہیں ہوتی۔ وہ آہستہ آہستہ مانو کی طرف بڑھے۔ مانو بھی انہیں دیکھ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ چلتے ہوئے 3 سیڑھیاں چڑھ کر مانو کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ کون ہے؟ ان کی زبان نے انگارہ اگلا تو مانو ان کی طرف دیکھ کر رہ گئی۔
میں پوچھتا ہوں کون ہے وہ جس کے ساتھ تم نے منہ کالا کر کے خاندان کے وقار کو نیلام کیا ہے؟ ان کی رگیں پھول گئی۔ انہوں نے مانو کے خاموش رہنے پر اسے بالوں سے پکڑا اور سیڑھیوں سے گھسیٹتے ہوئے نیچے لے آئے۔ اس کی چیخوں کی پرواہ کیے بغیر انہوں نے اسے ٹھوکروں سے مارنا شروع کر دیا۔ وہ مارتے بھی جاتے تھے اور کہتے بھی جاتے تھے، بتاؤ وہ کون ہے جس کی اولاد بتاؤ وہ کون ہے۔ ایک اور ٹھوکر نے مانو کی دردناک چیخ بلند کی۔ اس کے منہ سے خون نکلنے لگا۔ اس نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ لیے تھے، گویا کہ ممتا دنیا میں آنے والے بچے کی حفاظت کر رہی ہو۔ وہ گرتی پڑتی اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ رحمان بھائی اس کی طرف خون آلود نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ فیض الحسن ماہ نور کی زبانی اتنا سننا تھا کہ رحمان بھائی کے پاؤں تلے سے زمین کھسک گئی۔ انہوں نے گھوم کر ماہ نور کے منہ پر ایک زناٹے دار تھپڑ مارا تو وہ کئی فٹ دور جا کر گر گئی۔ وہ اسے مارنے کے لیے مزید آگے بڑھے، مگر عنایت بھائی جو کافی دیر سے اس تماشے کو برداشت کر رہے تھے، رحمان بھائی کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ ان کا انداز رحمان بھائی کو روکنے اور سمجھانے کا تھا، مگر رحمان بھائی نے انہیں بھی دھکا دے کر پرے پھینک دیا اور ایک بار پھر مانو کی طرف بڑھے، جس کا سر صوفے سے لگنے پر اب خون آلود ہو گیا تھا۔ وہ اس کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے۔ تم نے نالی کے اینٹ چوبارے کو لگانے کی کوشش کی ہے۔ اتنی گندی حرکت اور گھناؤنا فعل۔ ان کی سانس پھولی ہوئی تھی۔ انہوں نے ایک اور تھپڑ مارنے کی کوشش میں ہاتھ اٹھایا تو مانو نے بھی ہاتھ اٹھا کر منع کرنے والا انداز اپنایا تو رحمان بھائی کی آنکھیں مزید کھل گئی۔ اپنی طاقت اور مردانگی کا گھمنڈ سنبھال کر رکھیے۔ ان کا ہاتھ نیچے ہو گیا تو مانو نے بھی اپنا ہاتھ نیچے کر لیا۔ اگر آپ نے ہمیں پال کر ہم پر احسان کیا ہے تو ہم نے بھی آپ کی فرمانبرداری میں کبھی سر نہیں اٹھایا، مگر افسوس اس بات کا ہے کہ آپ کو اپنی ہی تربیت اور خون پر اعتماد نہیں ہے۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ اگر ضد کی بات ہے تو میں بھی آپ کی بہن ہوں، اور دیکھیے مسٹر رحمان، آج میری ضد کی جیت ہو گئی ہے۔ میری کوکھ میں پلنے والا بچہ فیض الحسن کا ناجائز خون نہیں ہے، بلکہ اس کی جائز اولاد ہے۔ میں نے اس سے نکاح کیا ہے۔ نکاح کیا ہے؟ یہ الفاظ بھائی کے علاوہ سبھی پر بم بن کر گر گئے۔ ماجی ہکا بکا تھی۔ ممتاز بھابھی کانوں کو ہاتھ لگانے لگی۔ رحمان بھائی کی حالت پر ترس آنے لگا تھا، مگر ماہ نور نے اس پر بھی بس نہیں کیا۔ آپ نے میری جان پر جتنے ظلم کرنے ہیں کر لیجئے، مگر یاد رکھیے اگر میرے بچے کو کوئی نقصان پہنچا تو گھر کے ہر فرد سمیت سب کچھ جلا کر راکھ کر دوں گی۔ اس کے بعد ہی میری موت ہوگی۔ اور سیڑھیاں چڑھ کر اوپر جانے لگی، مگر پھر ٹھہر گئی۔ اگر اس بات میں کوئی شک لگے تو آزما کر دیکھ لینا۔ گھر کے تمام افراد بت بن کر کھڑے تھے، سبھی ایک دوسرے سے آنکھ چرا رہے تھے۔ اتنا بڑا قدم اٹھا کر مانو نے انہیں جینے کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ وہ لوگ اپنی اپنی جگہ پر زندہ مردوں کی صورتوں میں سانس لے رہے تھے۔ ماجی تو سر پیٹ کر خاموش ہو گئی تھی۔ ٹک 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 کی آواز پر انہوں نے اوپر کی جانب دیکھا تو مانو ہاتھ میں بریف کیس لیے سیڑھیاں اترتی ہوئی آ رہی تھی۔ ان سب کو ایک بار پھر جھٹکا لگا۔ وہ اس کی طرف دیکھنے لگے۔ وہ چلتی ہوئی ماجی کے پاس پہنچی اور روتی ہوئی آنکھوں سے ان کی طرف دیکھا۔ میں نے اچھا کیا یا برا یہ میں جانتی ہوں کہ اچھا ہی کیا ہے۔ اب وہ سب کے چہرے بار بار دیکھ رہی تھی۔ آپ لوگوں کے لیے اور اس خاندان کے لیے یقینی طور پر دکھ اور ذلت کی بات ہے۔ وہ پھر ماجی کی طرف متوجہ ہوئی۔ مجھے معاف کر دیجیے گا ماجی، میں آپ کو دکھ دے کر رخصت ہو رہی ہوں۔ آنسو چھلکنے لگے۔ ماجی کی ممتا بھی تڑپ اٹھی، مگر سوال خاندان کے وقار اور عزت و عظمت کا تھا۔ انہوں نے لمبا سانس لے کر اپنے آنسو پینے کی ناکام کوشش کی۔ میں یہ بھی جانتی ہوں کہ میری اس رخصتی میں کسی کی بھی دعائیں شامل نہیں ہیں۔ اب وہ رحمان بھائی کے سامنے آ کھڑی ہو گئی۔ انہوں نے غصے اور نفرت سے منہ پھیر لیا۔ جب پیار بکنے لگتا ہے تو پھر یہ دولت، خوبصورت جائیداد اور زمینیں سب کچھ بے معنی ہو کر رہ جاتا ہے۔ وہ رحمان بھائی سے کہہ رہی تھی، مگر ان کی پشت اس کی طرف تھی۔ آپ نے میرے جذبات کو اس عظیم الشان عمارات سے مشروط کر کے اپنی دولت اور جائیداد کے ترازو میں تولنے کی کوشش کی تھی، مگر یہ اینٹوں اور گارے سیمنٹ کی بنی ہوئی عظیم الشان جائیداد میرے پیار کی راہوں میں آپ کی نفرت اور خاندانی روایت کی زنجیر نہ بن سکی۔ وہ واپس مڑی اور چند قدم پر ٹھہر گئی۔ میں یہ سب کچھ چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ بس اگر کچھ میرے پاس ہے تو آپ لوگوں کی یادیں اور آپ کے ساتھ گزارا ہوا پیار بھرا وقت، بس یہی میرے پاؤں کی زنجیر ہوگا۔ یہ رشتے ناطے
میں کبھی بھی بھول نہ پاؤں گی، مگر جیون کے نئے سفر پر نئے رشتوں کا تقدس اور احترام ضرور چاہوں گی۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل گئی۔ ماجی کے لب پھڑپھڑائے مگر کانپ کر رہ گئے۔ اسے روکیے رحمان بھائی، اسے روکیے۔ عنایت علی رحمان بھائی کی منت کرنے لگا۔ میرا اس سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ رحمان بھائی کی دور سے آتی ہوئی آواز سبھی نے سن لی تھی۔ عنایت علی مانو کے پیچھے بھاگ کر باہر نکلے تو وہ گیٹ کے قریب پہنچ چکی تھی۔ مانو، مانو رک جاؤ۔ وہ عنایت بھائی کی آواز سن کر رک گئی تھی۔ آخر وہی اس گھر میں اس کا محسن تھا۔ ان کے قریب پہنچنے پر مانو ان کے گلے لگ کر رو پڑی۔ وہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر کر دلاسا دے رہے تھے۔ میں تمہیں رخصت کرنے آیا ہوں مانو، روکنے نہیں۔ ان کی آنکھیں بھی چھلکنے لگیں، کیونکہ بہنیں اور بیٹیاں اپنے گھروں میں ہی اچھی لگتی ہے۔ اگر مجھ سے کوئی کوتاہی ہوئی ہو تو مجھے معاف کر دینا۔ اس سے پہلے کہ عنایت بھائی اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے، وہ تڑپ کر بھائی کے سینے سے لگ گئی اور پھر بولے، مانو میں تمہارا باپ تو نہیں بن سکا، مگر تمہیں باپ بن کر تمہاری خواہش کے مطابق خوشیاں دینے کی کوشش ضرور کی ہے۔ کہیں تم یہ نہ کہو کہ اگر آج بابا زندہ ہوتے تو مجھے کسی بھی خوشی کے لیے ترسنے نہ دیتے۔ آپ نے تو وہ کیا ہے عنایت بھائی، اگر بابا بھی ہوتے تو شاید میری اس خواہش کو میرے ساتھ ہی دفن کر دیتے۔ آپ واقعی مسیحا ہے، مگر وہ مسیحا جسے اپنوں کی نفرت کے پتھروں کا ڈر اور خطرہ رہتا ہے، کانچ کا مسیحا۔ وہ گیٹ کھول کر باہر نکل گئی۔ ماجی کے رونے کی آواز نے عنایت علی کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ وہ سبھی لوگ بھی دور کھڑے مانو کی رخصتی کو دیکھ رہے تھے۔ مانو رخصت ہو گئی تھی، مگر کسی بھائی نے کہار بن کر ڈولی کو کاندھا نہ دیا تھا۔ ماں کے پیار اور دعاؤں کے بغیر ہی بیٹی رخصت ہو گئی تھی۔ بھابھیوں نے شگن بھی ادا نہ کیے تھے۔ یہ کیسی رخصتی تھی جو دلہا کے بغیر ہوئی تھی؟ دلہن کا سسرال کہاں ہے؟ کسی کو بھی معلوم نہ تھا۔ وہ کہاں گئی ہے، یہ گھر کا کوئی فرد نہ جانتا تھا، بس عنایت علی کے سوا۔ سبھی لوگ بوجھل قدموں کے ساتھ واپس اندر چلے گئے تھے، جیسے کہ مانو کو قبر میں دفنا کر آ گئے ہوں۔ فیض الحسن منڈی جانے کی تیاری کر رہا تھا کہ گیٹ پر بیل بجی۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے ماہ نور کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ جلدی سے ایک طرف ہٹا اور اسے اندر آنے کا کہا۔ اس کے ہاتھوں سے اٹیچی کیس لے کر خود پکڑ لیا اور اسے اندر لے آیا۔ اس نے دیکھا کہ ماہ نور کی آنکھیں رو رو کر سوجی ہوئی تھی، ہونٹ اور ماتھے سے خون بھی نکل رہا تھا۔ وہ تمام معاملہ سمجھ گیا تھا کہ ماہ نور کی زبانی سننا چاہتا تھا۔ اس وقت صفدر حسین گھر پر نہ تھا۔ دوپہر کو بھی منڈی جا کر سودا وغیرہ خریدنا ضروری تھا، کیونکہ صبح صبح وہی خریدا ہوا سودا فروخت کرنا ہوتا تھا۔ اس سے پہلے کہ ماہ نور کوئی بات کرتی، گیٹ پر دستک سن کر وہ سمجھا کہ صفدر حسین آ گیا ہے۔ گیٹ کھولا تو سامنے عنایت علی کھڑے تھے۔ ان کی نظریں جھکی ہوئی تھی۔ ماہ نور بھی حیران رہ گئی تھی۔ عنایت علی کی زبانی فیض الحسن کو تمام کارروائی معلوم ہو گئی۔ ماہ نور روئے جا رہی تھی۔ فیض الحسن، یہ جگہ چھوڑ دو، عنایت علی نے کہا تو وہ دونوں ہی ان کی طرف حیرت و استعجاب سے دیکھنے لگے، جیسے کہ انہیں عنایت علی کی ذہنی روح بہک جانے کا ڈر ہو گیا ہو۔ ہاں فیض الحسن، آپ بھائی رحمان کو نہیں جانتے، وہ اس گھر کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ میں نے خود سنا ہے۔ وہ فون پر کسی کو ہدایت دے رہے تھے کہ فیض الحسن کو ڈھونڈ کر ان کے سامنے پیش کیا جائے۔ عنایت بھائی، کیا آپ مجھے بزدل سمجھتے ہیں؟ آپ نے سنا اور مجھے آ کر کہہ دیا، اور میں اپنا گھر بار اور بیوی کو لے کر کہیں گمنام منزل کی طرف روانہ ہو جاؤں؟ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا تو عنایت علی اور ماہ نور بھی کھڑے ہو گئے۔ یہ ناممکن ہے عنایت بھائی، میری بات کو سمجھو۔ فیض الحسن، تمہاری بیوی اور بچہ خطرے میں ہیں، عنایت علی نے کہا تو فیض الحسن اس کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگا۔ مجھے باپ بن جانے کی خوشخبری کن الفاظ میں دے رہے ہیں آپ؟ میں اپنی بیوی بچے کی حفاظت کرنا جانتا ہوں اور کر کے دکھاؤں گا۔ اتنی دیر میں صفدر حسین بھی اندر آ چکا تھا۔ وہ چچی ماہ نور کو دیکھ کر مسکراتا ہوا اس کے پاس بیٹھ گیا۔ ماہ نور نے بھی پیار سے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ میں تم لوگوں کو سمجھانے کے لیے آیا تھا، مگر تم نے مقابلہ کرنے کا کہہ کر میرا مان بڑھا دیا ہے۔ مجھے واقعی تم پر اور ماہ نور کی پسند پر فخر ہے فیض الحسن۔ میں دعا کروں گا کہ تمہیں اللہ رب العزت گرم ہوا سے بھی محفوظ رکھے۔ وہ جاتے ہوئے مانو کی طرف مڑے۔
زندگی کی حقیقتیں بہت تلخ ہوتی ہے، تمہیں اپنا گھر مبارک ہو مانو۔ زندگی میں کبھی بھی اس بھائی کی ضرورت محسوس ہو تو آواز ضرور دے دینا، مجھے اپنے سائے سے بھی آگے پاؤ گی۔ وہ یہ کہہ کر بھرائی ہوئی آواز اور مغموم تاثرات کے ساتھ باہر نکل گئے۔ گھر کی سوگوار فضا صفدر حسین کو کچل رہی تھی۔ وہ نہ سمجھ نہیں تھا بلکہ اب تو جوان ہو چکا تھا، اسے اس گھر کو جنت بنانا تھا، اور جنت کا کہو اور پھولوں کی بارش سے ہی بنتی ہے۔ چاچا، کیا زندگی اسی طرح بھوکے ہی گزار دو گے؟ اس کی آواز سن کر مانو بھی چونک گئی۔ فیض الحسن، وہ اپنے شوہر سے مخاطب ہوئی، آپ سبزی وغیرہ لے کر آیا کریں، میں آپ کو پکا کر دیا کروں گی۔ ہرے! صفدر حسین کا نعرہ گونجا، اب ہم بھی گھر کی روٹی کھائیں گے، تم ابھی سکون سے بیٹھو، میں اس ڈنگر کی خبر لیتا ہوں۔ وہ یہ کہہ کر صفدر حسین کو پکڑنے کے لیے بھاگا، بس پھر کیا تھا، گھر کا نقشہ ہی چند لمحوں میں بدل گیا۔ جب وہ دونوں ہانپنے لگے تو فیض الحسن کو خود ہی صفدر حسین نے اپنا بازو پکڑا دیا۔ ہاں، اب بول ڈنگر، کدھر جائے گا؟ وہ دونوں ہی ہانپ رہے تھے، جبکہ مانو انہیں دیکھ کر ہنس رہی تھی۔ کان ادھر لاؤ، فیض الحسن نے صفدر حسین کے کان میں کچھ کہا تو وہ اس کی طرف منہ کھول کر دیکھنے لگا، جیسے کہ اسے یقین نہ آ رہا ہو۔ وہ نفی میں سر ہلاتا ہوا بولا، او ننھے یار، او ہاں یار، ہاں۔ فیض الحسن نے اسی کے انداز میں کہا اور اپنے ہاتھ سے اس کا منہ بھی بند کر دیا۔ اب وہ مانو کی طرف مڑا اور اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو کر اسے غور سے دیکھنے لگا۔ وہ صفدر حسین کے اس طرح دیکھنے پر شرما کر رہ گئی۔ چاچی، اس ڈنگر کا نام میں رکھوں گا، مانو اس کے منہ سے سن کر دوہری ہو گئی اور مصنوعی طور پر آنکھیں نکال کر اسے گھورا تو وہ ہنسنے لگا۔ مراد الحسن، صفدر حسین نے کہا تو فیض الحسن اس کی طرف دیکھ کر بولا، یہ مراد الحسن کون ہے؟ وہ، اس نے ماہ نور کی طرف اشارہ کیا، جو ابھی آنے والا ہے، یہ اس کا نام ہے۔ بس، کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے، اس کا انداز حاکمانہ تھا۔ وہ دونوں ہی مسکرانے لگے۔ فیض الحسن ہنستے ہوئے بولا، اگر لڑکی ہوئی تو؟ یہ سن کر وہ سوچنے لگا اور پھر شرارتی انداز میں ہنستے ہوئے بولا، لڑکا ہی ہوگا، اگر فرض کرو لڑکی ہوئی تو اس کا نام حور بانو رکھیں گے۔ وہ دونوں ہی خاموش ہو گئے۔ فیض الحسن کو صفدر حسین کی خوشی عزیز تھی اور صفدر حسین نے پل بھر میں اپنی طبیعت کے مطابق گھر میں اداسی اور سوگواری کو دھکا دے کر کہکہوں میں بدل دیا تھا۔ وہ رات سکون سے گزر گئی۔ منہ اندھیرے ہی فیض الحسن اپنے معمول کے مطابق اٹھا کر حاجات ضروریہ سے فارغ ہو کر اس نے ماہ نور کو نماز کے لیے جگایا۔ انہوں نے وضو کر کے نماز ادا کی اور دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ہر کسی مصیبت میں ان کی حفاظت فرمائے۔ صفدر حسین بھی بیدار ہو چکا تھا، وہ بھی نماز باقاعدگی سے پڑھنے لگا تھا۔ پھر فیض الحسن نے دل کی تاروں کو چھیڑنے والی خوشالہانی شروع کی تو واقعی پرسرور کیفیت نے کلام پاک کی برکت سے ماحول خوشگوار اور باوضو کر دیا تھا۔ فیض الحسن نے منڈی جاتے ہوئے ماہ نور کو کچھ ہدایات دی اور دونوں ہی باہر نکل گئے۔ چاچا، صفدر حسین نے اسے باہر آ کر پکارا تو فیض الحسن نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے صرف ہوں کہا۔ اگر ملک عبد الرحمن نے ہمارے بعد گھر میں چاچی کو نقصان پہنچایا تو کیا ہوگا؟ وہ دونوں چلتے جا رہے تھے۔ فیض الحسن اس کی پریشانی کا سدباب کرنا چاہتا تھا، اس لیے بولا، تمہاری چاچی بہت بہادر خاتون ہے، دیکھا نہیں کہ کس طرح پورے خاندان سے ٹکر لے کر اس نے ایک غریب ڈرائیور سے شادی کر لی، اور پھر اب اللہ کی رحمت ہوئی ہے، پورے گھر کی دہشت سے خوف زدہ ہونے کی بجائے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انہیں ہر طرح کے مقابلے کا چیلنج کر کے آئی ہے۔ مجھے اپنی مانوں پر فخر ہے۔ وہ تم نے سنا نہیں کہ گھوڑوں کے دولتے گھوڑے ہی سہتے ہیں؟ میں سمجھا نہیں چاچا۔ میں نے ڈنگروں کی بات کی ہے اور حیران ہوں کہ تمہاری سمجھ میں نہیں آئی۔ وہ دونوں ہی کہا لگا کر ہنستے ہوئے اس ویگن میں سوار ہو گئے جو انہیں سبزی منڈی تک لے جا رہی تھی۔ آپ اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کریں گے؟ عنایت علی اس وقت رحمان بھائی اور ماجی کے ساتھ اپنے بنگلے کے ڈرائنگ روم میں موجود تھے۔ مجھے روک رہے ہو، سمجھا رہے ہو یا پھر اطلاع دے رہے ہو؟ ان کے گھن گرج ویسے ہی قائم تھی۔ ماجی کا ستا ہوا چہرہ اس بات کی غمازی کر رہا تھا کہ انہیں بیٹی کے اس طرح چلے جانے کا بہت دکھ ہے، اور یہ حقیقت بھی تھی۔ بیٹی ان کی عزت
کو داغ لگا کر گئی تھی، مگر وہ کہتی ہے کہ اس نے نکاح کیا ہے۔ اگر نکاح ہی کرنا تھا تو پھر اتنی دیر چھپایا کیوں؟ کیا ان کا کوئی حق نہیں ہے؟ جنہوں نے پال پوس کر اتنا بڑا کیا، پڑھایا لکھایا، اچھی اور اعلیٰ تربیت کی، شاید ان کی تربیت میں ہی کوئی کمی تھی، جبھی تو اس خاندان کے ساتھ اتنا بڑا سانحہ ہوا تھا۔ تم اس کی وکالت مت کرو عنایت علی، اس نے خاندان کی عزت کی دھجیاں بکھیر دی ہے۔ رحمان بھائی کی رگیں پھولنے لگی تھی۔ اس نے بھاگ کر شادی نہیں کی رحمان بھائی، تو کیا تم اس کی شادی کو خاندان کی رضامندی میں شامل کرتے ہو؟ اس نے جو بھی کیا وہ اس کا فعل تھا، آپ دیکھیں کہ وہ اسی میں خوش ہے۔ اس نے یہ سب کچھ اپنے پیار کی خاطر قربان کر دیا ہے۔ یہ اس کا جذباتی فیصلہ تھا، جب بھوکوں مرے گی خود ہی اس چوکھٹ پر خالی پیٹ کا کاسہ لے کر آئے گی۔ آپ نے اسے گود کھلایا ہے، اس طرح بد دعائیں تو نہ دیں۔ عنایت علی، تم جس طرح اس کی وکالت کر رہے ہو، مجھے تم پر شک ہونے لگا ہے۔ کیا تم بھی اس سازش میں شریک تھے؟ اس بار براہ راست شک کا تیر عنایت علی کی طرف آیا تو وہ گڑبڑا گئے، مگر سمجھدار تھے، فوراً ہی معاملے کی نزاکت کو سمجھ گئے۔ میں تو یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ہم نے اسے اپنی باہوں میں جھلایا ہے، اس کی ہر خواہش اور خوشی کو عملی جامہ پہنایا ہے۔ کیا یہ نہیں سمجھا جا سکتا کہ یہ بھی اس کی خواہش ہے؟ یہ اس کی ضد تھی۔ رحمان بھائی غصے کی حالت میں کھڑے ہو گئے۔ خاندان والوں کو اس بات کی کیا مناسب دلیل دو گے عنایت علی؟ کیا یہ کہو گے کہ اس نے ایک ملازم کے ساتھ شادی کرنے کی خواہش کی اور ہم بھائیوں نے آنکھیں بند کر کے ہمیشہ کی طرح اس کی خواہش پوری کر دی اور اس کی شادی ایک ملازم کے ساتھ کر دی؟ وہ اپنا سانس درست کرتے ہوئے بولے، عنایت علی، مجھے اس کی ضد کا بہت دکھ ہے۔ اب اگر وہ سونے کی بن کر آ جائے تو بھی میرے دل میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ آپ اگر اس کے خلاف کوئی کارروائی کریں گے تو وہ بھی خوابی طور پر قانونی کارروائی کر سکتی ہے۔ پڑھی لکھی ہے، باشعور اور عاقل و بالغ بھی ہے۔ خود سوچے، جب یہ معاملہ عدالتوں، کچہریوں اور تھانوں میں جائے گا تو اس ملک کے ہر اخبار کی زینت بھی بنے گا۔ کیا تب خاندان کا نام بدنام نہ ہوگا؟ وہ کچھ توقف کے بعد پھر بولے، ذرا سوچیے رحمان بھائی، اس نے قانونی طور پر، شرعی طور پر شادی کی ہے۔ قانون اور شریعت اسے اپنے خاوند کے ساتھ باعزت زندگی گزارنے کی اجازت دیتے ہیں۔ کورٹ کچہری میں اپنے آپ کو ننگا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب ہمیں ماں باپ بن کر سوچنا اور چلنا ہوگا۔ رحمان بھائی سمجھدار تھے، ان کی سمجھ میں سب کچھ آ رہا تھا۔ اس ملک کا پرنٹ میڈیا بہت ہی طاقتور ہے اور پھر کچہری میں، کورٹ میں اور اپنی ہی بہن کے خلاف مدعی بنے گا تو کس کیس میں بنے گا؟ خاندان کی مزید سبکی ہوگی، لہٰذا خاموشی ہی بہتر ہے۔ جنید کے گھر والوں کو کیا جواب دوں گا، کیا منہ دکھاؤں گا؟ وہ ایک کرب سے گزر کر یہ بات کرنے کے قابل ہوئے تھے۔ اس آواز پر دکھوں اور شکووں کا زہر شامل تھا۔ میں ان کو قائل کروں گا، آپ یہ معاملہ مجھ پر چھوڑ دیں، بس مانو کو اپنی خوشی سے اس کی زندگی جینے دیں، یہ اس کا حق ہے اور والدین ہونے کے ناطے ہمارا فرض بھی۔ رحمان بھائی نے ماجی کی طرف دیکھا تو ان کی آنکھیں بیٹی کے لیے دریا بن گئی۔ رحمان بھائی چلتے ہوئے آہستہ آہستہ ماجی کے قدموں میں بیٹھ گئے۔ میں ہار گیا ہوں ماجی، آج میری شکست ہو گئی ہے، میں اندر سے ٹوٹ گیا ہوں۔ میں نے اسے باپ بن کر پالا تھا، انگلی پکڑ کر پاؤں پاؤں چلنا سکھایا تھا، اس کے منہ میں ابھی توتلی زبان تھی کہ میں نے اس کی ہر خواہش کو مقدم جانا۔ اس نے چلنا شروع کیا تو میں نے اس کے قدموں کے نیچے قالین بچھا دیے۔ اگر وہ چلتی ہوئی گر جاتی تو میرا دل تڑپ کر سینے سے باہر آ جاتا۔ اس نے کوئی بھی چیز لینی ہوتی تو مجھ سے مانگ لیتی، میں اپنے تمام کام چھوڑ کر اس کی خواہش کا احترام کرتا، مگر یہ اس کی خواہش نہ تھی، یہ اس کی ضد تھی۔ وہ مجھ سے میرے باپ کا نام، خاندان کا وقار اور مان مرتبہ مانگ بیٹھی۔ میں یہ سب کچھ اسے نہیں دے سکتا۔ بس میری بہن تھی، ضدی بھی میری طرح تھی، اپنی منوالی اور مجھے شکست دے کر میرے مان اور غرور کو منہ کے بل اپنے پاؤں پر گرا دیا۔ میں ہار گیا ہوں ماجی، میں نے زندگی کی بدترین شکست کا مزہ چکھ کر مانو کو کھویا ہے۔
ملک رحمان اس خاندان کا سربراہ بچوں کی طرح ماجی کی گود میں سر رکھ کر بلک بلک کر رو رہا تھا۔ عنایت علی کی آنکھیں بھی ڈبڈبا گئی تھی جبکہ ماجی کے آنسو ملک رحمان کے سر پر گر رہے تھے۔ اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں۔ آگے کیا ہوگا یہ سب کچھ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیے۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔